تم یا حسین کہہ کے سینہ پیٹ کے گھروں کو چلے جاتے ہو اور ذلت قبول کی ہوئی ہے. رسوا ترین حکومت دنیا کے اندر امریکہ، وہ آتا ہے تمہارے اوپر مسلط ہے، تمہارے ملک کے ساتھ جو مرضی یہ کرنا چاہے کر کے چلا جاتا ہے. تم 10 دن آگے یا حسین کر کے گھروں کو چلے جاتے ہو. یہ نہیں ہے حسینیت. حسینیت عزت کا نام ہے، حسینیت شرف کا نام ہے. کسی بے شرف کو حق نہیں پہنچتا حسین کا نام لے. یہ وہ چیز ہے اس قوم کی لوٹانے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کے اندر تمام خوبیاں و خصوصیات موجود ہیں، لیکن لٹیروں نے اس کی شرف کا سودا کر کے بیچ دیا، ڈیل کر دی ان کے ساتھ. عزت قوم بیچ دی، عزت ناموس قوم بیچ دی اور عزت مملکت بیچ دی. سورہ اقبال نے اس وقت کہا تھا نا کہ جا کر میرا یہ پیغام دینا اس جمعیت اقوام کو جا کر کہ انہوں نے قوم بیچ دی ہے، اور قوم بھی کتنے بدترین طریقے سے بیچ دی ہے. ملت فروختن و کتنی ذلیلانہ فروختن و بدکردارانہ فروختن، بیچ دیا انہوں نے سب کچھ. اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے. یہ نہیں صاحب عزت ہو تو عزت لوٹا سکتے. سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ نہ اس لیے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے، اقتدار پہ قبضے کے لیے نہیں تھا، اقدار زندہ کرنے کے لیے تھا. نہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے. اقدار میں سب سے بڑی قدر یہ حیثیت و شخصیت و عزت و شرف. اس لیے آج پاکستان کو ضرورت نہیں ہے عالمی اداروں کی، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی جو اقدامات کر رہے ہیں. پاکستان کے بچاؤ کے لیے وہ راستے ناموزوں ہیں جو اب ہمارے حکمران اپنا رہے ہیں. پاکستان کے بچاؤ کا راستہ حسینیت ہے. پاکستان کی نجات کا راستہ رائے کربلا و رائے عاشورہ ہے، جو ہمارے زمانے میں طے کیا گیا. عزیزان، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال مختلف ہے، ایران میں صورتحال مختلف ہے. میں مختلف معاشرے کی مثال دیتا ہوں. یہ لبنان کہ اسرائیل نے عربوں کی عزت و شرف چھین کر اسے کھیلنا شروع کر دیا تھا، ذلیل کر کے رکھ دیا تھا عربوں کو. تمام تر ان کی قدرت، مالی قدرت و ثروت کے باوجود، تیل کی طاقت ان کے پاس، ثروت ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، لیکن مٹھی بھر صہیونسٹوں نے ان کی ناک خاک میں رگڑی ہوئی تھی. اور تمام عالم اسلام 57-58 اسلامی ملکوں کو اس نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن آج دیکھیں وہ اسرائیل خود ذلت کی خاک پھانک رہا ہے. کس کے ہاتھوں؟ حسین ابن علی کے پیروکاروں کے ہاتھوں. یہی لبنان کے اندر شیعہ وہ عزادار تھے، یہ صرف رسومات انجام دے کر واپس چلے جاتے تھے اپنے گھروں میں، اور اسرائیل بیروت آ پہنچا تھا. لیکن جس دن انہیں پتا چلا کہ حسینیت ذلیل ہو کر فقط حسین کرنے کا نام نہیں، عاشورہ و محرم منانے کا نام نہیں، بلکہ حسینیت اپنی عزت بچانے کا نام ہے. جس دن اپنے رہبر خمینی سے یہ سنا، اسی دن سے 2 عالم اور چند جوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بیروت سے ان کو باہر نکال دیا. بیروت سے نکالنے کے بعد لبنان سے باہر نکال دیا، اور لبنان سے باہر نکالنے کے بعد اب انہیں بتا دیا کہ اب تمہیں قدس سے بھی نکلنا پڑے گا. تمہیں قدس سے بھی نکلنا پڑے گا، تمہیں ہر سرزمین اسلامی چھوڑنا پڑے گی، تمہیں لینے کے دینے پڑیں گے. کیونکہ اب وہی جو رسوماتی تھے، رسوماتی حسینی تھے، اب انہوں نے راہ حسین ابن علی اپنا لی. آج انہوں نے تفکر حسین ابن علی اپنا لیا ہے، آج انہوں نے فلسفہ حسین ابن علی سمجھ لیا. اس لیے آج اسرائیل کو جتنا خطرہ آج لاحق ہوا ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آج اس کو اپنی بقا خطرے میں نظر آ رہی. عزیزاں، پاکستان کی الجھن پیچیدہ ہے. اس الجھن کا نجات ان خود فروشوں اور زمین فروشوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جو پاکستان کی نجات کے لیے پاکستان ہی کو بیچ رہے ہیں. پاکستان بچو، فرسٹ پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کو ذلت کے کئی مرحلے نیچے لے گئے. یہ پاکستان کی حمایت تھی، یہ پاکستان کی خیر خواہی تھی؟ نہیں تھی پاکستان کی خیر خواہی. کشمیریوں کو نہتا چھوڑ کر
افغانیوں کو اس طرح ظلم و ستم میں چھوڑ کر اور کو سب چیز فروخت کر کے، یہ پاکستانیت نہیں تھی، پاکستان کی خیر خواہی نہیں تھی۔ ملک اپنا سرزمین اپنی دوسروں کو دے کر یہ پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ عظمت و شجاعت و شرف و مجد حسینی کی ضرورت ہے۔ رسومات حسین تک تو آئے آگے، رسومات حسینی تک تو آئے آگے، لیکن حسین ابن علی کو رسومات نہیں چاہیے۔ حسین ابن علی کو مجد و شرف و عزت مملکت و قوم و امت مسلمہ چاہیے۔ یہ مکتب حسینیت ہے، اس کو پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ تعصبات کو چھوڑیں، حسین سب کے ہیں، حسین کسی قوم کا نہیں ہے، کوئی قوم حسین کو قبضہ نہ کرے۔ حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، حسین مسلمان کا بھی نہیں ہے، حسین بشریت کا ہے، حسین انسانیت کا ہے۔ انسانیت نجات پا سکتی ہے حسین ابن علی کی راہ سے، اور جب بھی کوئی نجات پائے گا وہ اسی راہ سے نجات پائے گا۔ لیکن ہمارا کام، ہمارا فریضہ، یوم حسین کا فریضہ حسینیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر ملت پاکستان کو حسین سمجھ میں آئے، پاکستانی کو اسی دن اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ملت پاکستان حسین ابن علی کا نام لے کر، وہ پرچم لے کر، وہ راہ حسین ابن علی دے کے اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے، آپس کے تفرقے و نفرتیں ختم کرے، آپس کے چھوٹے جھگڑے ختم کرے، اور جزی باتوں میں الجھنے سے چھوڑ کر نکل کر اپنی ٹریجڈی کو سمجھے اور اس کو حل کرے۔ یہ ملت و یہ قوم انتظار میں ہے اس دن کے، لیکن یہ اس دن ہوگا کہ جس دن اس ملت کے اہل علم و علمی مراکز تعلیم حاصل کریں قوم کی خدمت کے لیے و دین کی خدمت کے لیے، نہ جاب کے حصول کے لیے۔ جس دن عزت مندانہ تعلیم حاصل کریں اس دن عزت کا درس بھی پڑھ لیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنا سلیبس چینج کرو، اپنا نصاب چینج کرو، خاک بازی کے درس چھوڑو۔ تم شاہین کے بچے ہو، تم شیر کے بچے ہو، بکریوں کا درس چھوڑو، بکریوں کے سبق نہ پڑھو، روبا کا دین نہ سیکھو، شیری دین سیکھو، امامت کا درس پڑھو۔ تم نے امامت کرنی ہے، سبق پھر پڑھ۔ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ لیکن اس سبق میں کس چیز کی کمی ہے؟ اسی میں اقبال نے اسی نظم میں فرمایا کہ مشکل ہمارے سلیبس اور ہمارے نصاب میں قافلہ حجاز، یعنی امت مسلمہ و دین و اسلام، آج کے دور میں اس قافلہ حجاز، اس امت کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج دجلہ و فرات کا گیسو الجھا ہوا تابدار ہو چکا ہے، اس میں شکن پڑ گئی ہے۔ اس شکن کو سلجھانے والے کو حسین کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کی گیسو الجھ گیا، اس گیسو میں شکن پڑ گئی ہے، تاب آ گئی ہے۔ حسین ابن علی چاہیے اس گیسو کو سلجھانے کے لیے، اس گیسو کو سنوارنے کے لیے۔ گیسوئی امت جب بھی الجھ جائے، اس کو سلجھانے کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت ہے، رجوع کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر یہ جوان، یہ علمی مراکز کے جوان، یہ تحصیل کردہ جوان اور یہ تعلیم یافتہ جوان اور ان کے اساتید، جس دن یہ طبقہ حسین ابن علی کی طرف آ گیا اور اس نے رجوع کیا، یقین جان لے پاکستانی قوم کی غیرت و عزت و شرف حاصل کرنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ صرف 10 دن سو کے حسین منا لینا، ایک دن یوم حسین منا لینا، صرف حسین کی برسی کر لینا، اس سے حسینیت نہیں سیکھتا انسان۔ حسینیت وہ راستہ ہے جو پورا سال طے کرنا پڑتا ہے، جو 365 دن طے کرنا پڑتا ہے، جو 24 گھنٹے طے کرنا پڑتا ہے، جو 12 مہینے طے کرنا پڑتا ہے، جو اپنے فکر و عمل میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اس دن ہم راہ حسین ابن علی پر آئیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق حسین، بحق خون حسین
بحق شہادت حسین امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی نصرت فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین افغانستان کی حمایت فرما اور مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر ناامنی و دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ والسلام علیکم